اچھا ایک بات میں بریکٹس میں آپ کو بتا چلوں، ایک جگہ ہم نے یہ کہا کہ اپنے بچوں کو یہ سیلف کنٹرول سکھاؤ، تو ایک باپ ماں جو تھے نا وہ جناب اپنے بچے کو روز سیلف کنٹرول سکھاتے تھے، لیکن میرا نام استعمال کر کے مولوی صاحب نے کہا ہے کنٹرول کرو، مولوی صاحب نے کہا ہے سیلف کنٹرول کرو۔ بیٹا کہتا تھا بابا چاکلیٹ، مولوی صاحب نے کہا ہے کہ ایک ہفتہ نماز پڑھو گے پھر ملے گا۔ بچہ کہتا تھا اما بابا فلاں چیز لے کے دو، کہتے مولوی صاحب نے کہا تھا نماز شب پڑھو گے پھر ملے گا۔ وہ بچے کو میرا دشمن بنا دیا بیکار میں۔ تو آپ لوگ اگر بچوں کو سیلف کنٹرول سکھانا چاہتے ہیں، یہ مولوی صاحب کا نام نہ لیجئے گا، اب اپنی طرف سے بچے کو موٹیویٹ کیجیے گا، بھائی بیٹا یہ سیلف کنٹرول کا فائدہ کیا ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک ریسرچ سنا رہا ہوں، امریکہ میں ریسرچ ہوئی ہے، مسلمان نہیں ہے کافر ہے، لیکن انہوں نے ریسرچ کی۔ انہوں نے کیا کیا، ایک صاحب نے ریسرچ کی، کہا کہ بھائی چھوٹے سے بچے جو آپ کے سامنے بچے بیٹھے ہوئے نا ماشاء تقریباً 7 8 5 سال کے 10 سال کے پہلی کلاس کے بچے تھے، ان کا ایکسپیریمنٹ ہوا۔ کیا ہوا، ان بچوں کو ایک کمرے میں رکھا، ان کے سامنے ان کی پسندیدہ ٹافیاں چاکلیٹس رکھ دیے۔ اب مجھے نہیں معلوم آپ کے بچوں کو ٹافی زیادہ اچھی لگتی ہے یا گلاب جامن رسگلہ برفی زیادہ اچھا لگتا ہے، مجھے نہیں معلوم بھائی، جو مزیدار چیز انہیں اچھی لگتی تھی ان کے سامنے رکھ دی، ٹافیز چاکلیٹ بیسٹ جو ان کے فیوریٹ چاکلیٹ تھے۔ ایک کیمرہ بھی لگا دیا، CCTV ایک کیمرہ لگا دیا، اللہ کا کیمرہ 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے، ہاں بھائی ہمیں پتہ نہیں چلتا، انہوں نے کیمرہ لگا دیا۔ اب بچوں کو کہا کہ بھائی 1 گھنٹے تک چاکلیٹ نہیں کھانا تو تمہیں گفٹ ملے گا، تمہیں تحفہ ملے گا، تمہیں انعام ملے گا۔ اب ان میں سے کچھ بچوں نے بڑے ٹیسٹی چاکلیٹ، بڑے مزیدار چاکلیٹ، اب یہ بچوں کی مثال ہے، اسی طرح بڑے لوگ اپنی چیزوں کو سوچیں، جس کو پیسے کی بہت طلب ہے، پیسے بہت اچھے لگتے ہیں، وہ ذرا سوچے اس کے سامنے رشوت کا پیسہ آ گیا 10 لاکھ روپیہ، اللہ کہہ رہا ہے رشوت نہ لے، روح کہہ رہی ہے رشوت نہ لے، عقل سلیم کہہ رہا ہے رشوت نہ لے، لیکن نفس کہہ رہا ہے 10 لاکھ روپے سے کیا کیا نہیں کر سکتا ہوں میں۔ تو یہ دیکھیں یہ مقابلہ ہے، اب یہاں پہ سیلف کنٹرول کرنا ہے، نفس کو شکست دینی ہے۔ اب جناب بچے بیٹھے ہوئے تقریباً 10 یا 5 بچے تھے، کہا 1 گھنٹے تک چاکلیٹ نہیں کھانا، ان کے فیوریٹ چاکلیٹ تھے۔ اب یہ کیمرے میں دیکھ رہے ہیں، بچوں کو تو نہیں پتا تھا کہ دروازہ بند کر چلے گئے، 1 2 بچوں نے 5-10 منٹ کے بعد چاکلیٹ کھا لیا، وہ دیکھ رہا تھا۔ کچھ بچوں نے آدھے گھنٹے بعد کھایا، کچھ بچوں نے 1 گھنٹے کے بعد کھایا۔ اب بچوں کو کچھ نہیں پتا تھا کہ دیکھا جا رہا ہے، ہمیں مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ اب ہوا یہ کہ اس شخص نے ان بچوں کو فالو کیا کہ بھائی 10 سال بعد 15 سال بعد ان بچوں کا کیا حال ہوگا، پڑھائی میں کامیابی کے لحاظ سے، دنیا کی کامیابی کے لحاظ سے، اقتصادی کامیابی کے لحاظ سے، پڑھائی کے ایجوکیشن کے لحاظ سے۔ اس نے دیکھا وہ بچے جنہوں نے 1 گھنٹے کے بعد، یعنی جن کا سیلف کنٹرول زیادہ تھا، جنہوں نے اپنے نفس کو دبا کے نیچے رکھ دیا تھا اور چاکلیٹ 1 گھنٹے تک نہیں کھایا، وہ بچے ہوشیار نہ ہونے کے باوجود، وہ جو جلدی کھا گئے تھے نا چاکلیٹ، ان میں سے بعض ہوشیار تھے، بڑے تیز تھے، حافظہ تیز تھا، میموری تیز تھی، لیکن کیونکہ سیلف کنٹرول کم تھا یہ ناکام بچے بنے۔ اور وہ بچے جنہوں نے 1 گھنٹہ کنٹرول کیا، ہوشیار نہیں تھے، حافظہ اچھا نہیں تھا، لیکن وہ ان بچوں سے زیادہ کامیاب نکلے، کیونکہ سیلف کنٹرول انسان کی زندگی میں جب سیلف کنٹرول آ جائے۔ اور یہ تو میں نے بچوں کی مثال دی، یہ پوری زندگی میں آپ کی مردوں کی زندگی میں، عورتوں کی زندگیوں میں، بچوں بچیوں سب کی زندگی میں یہ آتا ہے کہ بھائی ایک چیز ہے، انسان وہ گناہ کی طرف جا رہا ہے، شیطان کہہ رہا ہے گناہ کرو، اب سیلف کنٹرول انسان کو کہے گا رک جاؤ، نفس امارہ کہے گا جاؤ، روح کہے گا رک جاؤ، 2 منٹ کی لذت کی خاطر زندگی کو تباہ نہ کرو۔ یہی تو ہم مسلسل کہہ رہے ہیں بھائی، اگر کسی نے آپ کو 20 لاکھ رشوت دے دی، آپ کو ویگو رشوت میں دے دی، کتنے کی، 1 کروڑ کی ہوگی میرے خیال میں، ہاں بھائی 1 کروڑ کسی نے رشوت میں دے دی، کیا فائدہ ہوگا؟ آخر تو مرو گے، قبر میں ویگو لے جاؤ گے؟ وہ قبر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، قبر میں ایک کفن کا کپڑا ہوگا، اور وہ بھی اگر بچوں نے پہنا دیا تو پہنا دیا، نہیں تو معلوم نہیں کہ انسان کو کہاں مرے، شاید دریا میں ڈوب کے مر جائے، شاید آگ میں جل کے مر جائے، ہمیں کیا پتا ہم کیسے مریں گے بھائی، تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تم کب مرو گے، کیسے مرو گے، تو یہ رشوت کیوں لے رہے ہو؟ اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ دنیا کی زندگی 60-70 سال سے زیادہ نہیں، اور وہ زندگی ابدی ہے۔ عقل سلیم کی میں نے مثال آپ کو کیا دی تھی، کنویں میں گر گئے، رسی کو پکڑ لیا، ہمیں یاد ہے نا یہ مثال، رسی کو پکڑ لیا۔ اب جناب عقل سلیم کہتا ہے یہ رسی ٹیمپرری ہے، اور نہ صرف کہ رسی ٹیمپرری ہے، 2 چوہے رسی کو کاٹ رہے ہیں، نیچے اژدہا ہے۔ اب عقل سلیم کہتا ہے جلدی نکلو، تیرا مقصد شہد کھانا نہیں، لیکن وہ جو عقل سلیم استعمال نہیں کرتا وہ شہد کھانے مست ہو جاتا، جی کتنی مزیدار شہد ہے۔ عقل سلیم کو استعمال کرو، اور عقل سلیم کی مدد سے قلب کو سلیم بناؤ۔ اور قلب کیسے سلیم بنے گا، آپ مسلسل سن رہے ہیں، جب نفس امارہ کو شکست دے۔ نفس امارہ اتنا خطرناک ہے انسان، آپ نے زبیر کی مثال سنی، زبیر جیسے قوال کے انسان کو مولا علی کا دشمن بنا دیا۔ اللہ نہ کرے کہ اچھا میں آپ کو ایک واقعہ، ریسنٹ واقعہ سنا تھا، ریسنٹ یعنی کوئی 100 سال کے اندر کا واقعہ۔ امام خمینی کا سب نے نام سنا ہے نا،
امام خمینی کا سب نے نام سنا. ان کے ایک کلاس میٹ تھے, یعنی اتنے بڑے مجتہد کے کلاس میٹ, یعنی بڑے آدمی ہوں گے, بڑے مجتہد ہوں گے, بڑے عالم ہوں گے, لیکن انہوں نے اپنے نفس کو شکست نہیں دی. ان کے اندر بچوں کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ تھی. یہ بھی بڑی خطرناک ہے. اب میں چاہ رہا ہوں کہ کل سے اگر ہو سکے میں ایک نفس کی بیماریوں کا انشاءاللہ آغاز کروں اور ان کا علاج بھی بتاؤں. فی الحال ابھی تک ہماری تمہیدی گفتگو چل رہی ہے. میرا ارادہ تھا کہ ہر روز ایک نفس کی بیماری کی طرف اشارہ, لیکن کیونکہ 2-4 موضوعات پہ گفتگو ہو رہی ہے اور مسائل بھی ہیں تو میں مختصر اشارہ صرف کر کے آگے بڑھوں. کل سے کوشش کروں گا کہ ہر روز نہیں تو ہر 2-3 دن میں ایک مرتبہ ایک نفس کی بیماری طرف. یہ جو بچوں کی محبت ہوتی ہے نا, بچوں کی محبت بہت ضروری ہے. اتنی ضروری ہے کہ حدیث کہتی ہے اے باپ اے ماں, تو اگر اپنے بیٹے یا بیٹی کو پیار اور محبت سے ایک بوسہ دو گے نا, ایک چمی, کیا بولتے ہیں, ایک بوسہ اپنے بیٹے کو دو گے تو کیا ہوگا, اللہ تمہیں جنت میں 500 سال کا گھر دے گا. بچے کی محبت, یعنی ابھی آپ گھر جائیں گے نا, اپنے بیٹے بیٹی کو ایک بوسہ دیں گے, ایک کس دیں گے اپنے بیٹے بیٹی کو پیار اور محبت سے. ہر باپ اپنے بیٹے بیٹی کو بوسہ دیتا ہے, تو آپ اپنے بچے سے محبت کا اظہار کریں گے, اللہ کہے گا اسے جنت میں 500 سال کا گھر دے دو. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بچے سے محبت کرو. اسی طرح اگر آپ گھر میں اپنی بیوی کو مدد کریں گے, برتن دھونے میں مدد کریں گے, گھر کے کاموں میں مدد کریں گے, اللہ آپ کو بے نہایت ثواب دے گا. اسی طرح خاتون اگر آپ کو مدد کرے گی, آپ کے لیے ایک گلاس پانی لے کر آئے گی, آپ کو بے نہایت ثواب ملے گا. یہ ساری روایات بتا رہی ہیں کہ لوگوں, فیملی اسلام میں مضبوط ہونی چاہیے, فیملی میں, خاندان میں اسلام میں محبت ہونی چاہیے. لیکن پھر اسلام نے کہا دیکھو, زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں نا, زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا, بھائی بیٹے سے محبت اتنی کرو کہ ایک بوسے کا ثواب 500 کا گھر ملے گا, جنت میں 500 سال کا گھر ملے گا. بیوی کی خدمت کرنے کا یہ ثواب ملے گا, میاں کی خدمت کرنے کا یہ ثواب ملے گا. لیکن کہا دیکھو یہ ساری محبتیں حسین کی محبت کے مقابلے میں کچھ نہیں. یہ عقل سلیم کہ دیکھو بے ابی انت و امی, یعنی کہتے ہم کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں, بے ابی انت و نفسی و اہلی, میرے ماں باپ تجھ پہ قربان, میری جان تجھ پہ قربان, میری اہل یعنی میرے بچے, میرے رشتہ دار تجھ پہ قربان. یعنی بچے سے محبت, لیکن حسین سے زیادہ محبت نہیں ہو بچے کی. حسین کی محبت زیادہ ہو, بچے کی محبت کم ہو. بیوی سے محبت ہے تو بیوی کی محبت کم ہو, حسین کی محبت زیادہ ہو. میاں سے محبت تو میاں کی محبت کم ہو, حسین کی محبت زیادہ ہو. یعنی دنیاوی ماں باپ کی محبت کم ہو, حسین کی محبت زیادہ. کربلا کی ماں نے یہی تو دکھایا کہ ماں کو اصغر کی ماں کو اصغر سے محبت تھی, لیکن حسین سے زیادہ محبت کرتی تھی. کہا اصغر تو قربان ہو جا میرے مولا حسین پہ. یہ ہے اصل چیز. قلب سلیم ایسے ملے گا جب انسان امام کے لیے ہر شے قربان کرے. اکبر کی ماں کو اکبر سے بڑی محبت تھی, لیکن کہا حسین سے میں زیادہ محبت کرتی ہوں, اکبر حسین پہ قربان ہو جا. زینب کو اون محمد سے محبت تھی, لیکن کہا مجھے حسین سے زیادہ محبت ہے, اون محمد حسین پہ قربان ہو جاؤ. یہ پیغام ہے. لیکن اب یہ جو امام خمینی کے کلاس میٹ تھے, ان کو اپنے بچوں سے زیادہ محبت تھی. تو کیا ہوا, جب ان کی روح نکلنے والی تھی, سقراط کا وقت تھا, امام خمینی ان سے ملنے آئے. یہ میں نے مثال اور واقعہ کیوں سنایا, کیونکہ ہم سیکھ لیں اور سمجھ لیں. اگر ہم نفس کی بیماری کا علاج نہ کریں, اتنے بڑے عالم ہو کر بھی, میں نے کہا تھا کہ بھائی نفس امارہ عالم کے اندر بھی ہے, ذاکر کے اندر بھی ہے, مسلمان کے اندر بھی ہے, غیر مسلمان کے اندر بھی ہے. اگر علاج نہ کریں, اور نفس کی بیماریاں کچھ چھپی ہوئی ہوتی ہیں, کچھ معلوم ہوتی ہیں. اچھا, 2 بیماری جیسے ہمارے بدن کی بیماریاں ہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی کڈنی کی بیماری اگر پتھری ہو گئی تو کیا کریں, یہ مولی کھائیں, فار ایگزامپل لال مولی کھائیں, سفید مولی کھائیں پتھری کے لیے. پھر میں نے کہا کہ بھائی لیمو کا جوس ہے, تازہ تازہ لیمو, شہد, اور کیا نام ہے اس میں آپ کیا اور ڈالیں, تیسری چیز کیا بتائی تھی میں نے, زیتون کا تیل. واہ بھائی بچے کو یاد ہے جی, سلوات بڑی آواز بولا. ہاں بھائی, یہ جسم کی محمد واجل فرج, یہ جسم کی بیماری جو ہے نا, کبھی کبھار چھپی ہوئی ہوتی ہے اور کبھی کبھار واضح باہر آ جاتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ شوگر والے کو 5 سال پہلے شوگر لگ چکی ہوتی ہے, 5 سال کے بعد ڈائیگنوز ہوتا ہے. تو وہ بیماری جو چھپی ہوئی ہوتی ہے نا, وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے. بھائی اگر مجھے پتا ہے میں ہارٹ پیشنٹ ہوں تو میں احتیاط کروں گا, ایسے ہی ہے نا. بھائی اگر مجھے پتا ہے میں کڈنی پیشنٹ ہوں, میں احتیاط کروں گا. بھائی اگر مجھے پتا ہے کہ بھائی مجھے کوئی بیماری ہے تو میں کیا کروں گا, احتیاط. لیکن جب مجھے پتا ہی نہ ہو, کس چیز کی احتیاط. نفس کی بھی کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے پتا ہے مجھے غصہ آتا ہے تو میں اس کو کنٹرول کرنے کا سیکھوں گا. ایک مومن نے مجھے پوچھا بھی تھا, کل میں انشاءاللہ اگر یاد رہا نسخہ بتاؤں گا کہ غصے پہ کنٹرول کرنے کا کیا. ایک مرتبہ مجھے پتا ہے کہ مجھ میں تکبر ہے, نعوذ باللہ, مجھے پتا ہے, تو میں کیا کروں گا, میں اپنا علاج کروں گا. لیکن ایک مرتبہ مجھے پتا ہی نہیں کہ میرے اندر بیماری ہے. وہ کہتے ہیں جی ایک صاحب کے اندر بڑا تکبر تھا, وہ الیکشن کے لیے کھڑے ہوئے, تو لوگوں نے کہا جی آپ کو کوئی ووٹ نہیں دے گا کیونکہ آپ میں بڑا تکبر ہے.
لیکن اس میں وہ والی نفس کی بیماری تھی کہ اسے خود پتہ ہی نہیں تھا کہ میں بیمار ہوں. اس نے کہا نہیں میرے اندر تکبر نہیں. کہا کہ لوگ تمہیں متکبر سمجھتے ہیں, تمہیں کوئی ووٹ نہیں دے. کہا میں لوگوں کے سامنے جا کے لوگوں کو کنونس کر لوں گا, سمجھا دوں گا. لوگوں کو جمع کیا, کہا لوگوں میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میرے اندر تکبر ہے. بھائی اگر میرے اندر تکبر ہوتا کیا میں تم جیسے 2 ٹکوں کے لوگوں کے ووٹ لیتا؟ اب اس میں تکبر ہے لیکن اسے پتا نہیں, اس میں اندر بیماری ہے مگر اسے معلوم نہیں. یہ بڑی خطرناک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نفس کی بیماری جو مجھے معلوم ہو کہ مجھ میں غصہ ہے, مجھ میں تکبر ہے, مجھ میں عجب ہے, مجھ میں حسد ہے, خدا نخواستہ, اس کے لیے میں کم سے کم کیا ہوگا, میں پشیمان ہوں گا. غصہ کیا میں کہوں گا اوہو کاش کہ غصہ نہ کرتا. ہاں جی, کسی کو بے گناہ ڈانٹ دیا کہوں گا اوہو کاش کہ میں نہ ڈانٹتا. ہاں جی, یا اس سے جا کے معافی مانگ لوں گا, یا اپنے اندر میں پشیمانی کا احساس کروں گا. یہ جب پشیمانی کا احساس کرو گے, اللہ کہتا ہے اے میرے بندے جب تو پشیمان ہوتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ پشیمانی کا احساس ہوگا. اور پھر اگر تمہیں زیادہ پشیمانی ہوگی تم کوشش کرو گی اس کو علاج کرنے کا. پتا ہے مجھ میں یہ عیب ہے, یہ غلطی ہے, پشیمان ہوا, اب علاج کے لیے بڑھوں گا. لیکن جب مجھے بیماری کا پتہ ہی نہیں, نہ پشیمانی ہوگی نہ علاج ہوگا. تو لہٰذا اس لیے ضروری ہے کہ ہم ڈائیگنوز کریں, نفس کی بیماریوں کو ڈائیگنوز کریں. انشاءاللہ کل سے کوشش کروں گا یا پرسوں سے تکبر پہ اشارہ کروں, پھر اسی طرح ایک ایک بیماری پہ کہ تکبر کی کیا نشانیاں ہیں. اور جب میں نشانیاں آپ کو بتانا شروع کروں گا آپ لوگ اکثر کہیں گے بھائی یہ تو میرے اندر بھی ہے, یہ تو میرے اندر بھی ہے. ہاں یہ وائرسز ہے. وہ کیا کہا آیت اللہ بہجت نے کہ بالقوہ اکثر لوگ شمر ہیں, بالقوہ اکثر لوگ فرعون ہیں. شہید صدر نے کہا یعنی کیا, یعنی ان کے اندر وہ وائرسز ہیں. اب ہم نے ڈائیگنوز کرنا ہے, تشخیص دینا ہے تاکہ پھر علاج کر سکیں. جب ہمیں معلوم ہو گیا میرے اندر یہ بیماری ہے تو میں علاج کر سکوں گا. اب آج میں جسم کی بیماری کے متعلق ایک اور نسخہ آپ کو بتاتا ہوں, پھر گفتگو آگے بڑھتے ہیں. یہ جو ہارٹ کی بیماریاں ہیں نا, اگر کسی کی آرٹریز بند ہو گئی ہیں, بلاک ہو چکی ہیں, اس کے لیے کیا کریں, اجوا کھجور کی جو گٹھلی ہے نا اس کو گرائنڈ کریں, 1 چمچ اس کا ڈیلی کھائیں. یا ایک پریکوشن کے طور پہ ایک آپ کو چٹنی بتاتا ہوں, اس میں لہسن کا پیسٹ ڈالیں, اس میں ادرک کا پیسٹ ڈالیں, اس میں انار کا پیسٹ ڈالیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ انار کا پیسٹ یہاں ملتا ہے, لیکن اسلام آباد میں شاید ایرانی دکانوں سے یہ ملے کیونکہ یہ ایران میں بہت مشہور ہے. انار کا پیسٹ, لہسن کا پیسٹ ڈالیں, اس میں ادرک کا پیسٹ ڈالیں, اور اس میں تل کا پیسٹ ڈالیں, اس میں سرکہ ڈالیں, اور اسی طرح اجوا کھجور کی جو گٹھلی ہے اس کا پاؤڈر ڈالیں. یہ بڑی کمال کی چٹنی بنتی ہے. آپ ہر روز کھانے میں یہ ساتھ کھائیں, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, یہ کھائیں تو انشاءاللہ اگر آپ کی آرٹریز وغیرہ بلاک ہونے کے خطرات ہیں, یا اگر آپ کے جد و اجداد رشتہ داروں خاندانوں میں کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے, تو آپ احتیاط کے طور پہ یہ چٹنی کھاتے رہیں. مزیدار بھی ہے اور پریکوشن کے طور پہ بچے بھی رہیں گے. لیکن اب دیکھیں پریکوشن انسان کب کرتا ہے, جب اس کو پتا ہوتا ہے بھائی میرے بابا کو یہ بیماری لگی تھی, ہاں جی میرے بھائی کو یہ بیماری. بعض لوگ آتے کہتے ہمارے پورے خاندان کو یہ بیماری ہے, مجھے نہیں. تو تمہیں نہیں یعنی تمہیں پریکوشن کرنا ہے, یعنی تمہیں احتیاط کرنا ہے. نفس کے متعلق بھی یہی ہے کہ ہم نے احتیاط کرنا ہے. ہم اتنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ بیکار چیزوں کی وجہ سے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کی, بھائی شمر پیسے کی محبت کی وجہ سے امام کا قاتل ہو گیا, زبیر اپنے بچے کی محبت کی وجہ سے امام کا دشمن ہو گیا, ابن سعد دولت کی وجہ سے, حکومت کی وجہ سے, رے کی گورنرشپ کی وجہ سے, لیڈرشپ کی وجہ سے امام کا دشمن ہو گیا. یہ سارے وائرسز کیا ہم لوگ دیکھ نہیں رہے اپنے اطراف میں, لوگوں میں دیکھ نہیں رہے. اب ہم نے پریکوشن کرنا ہے, احتیاط کرنا ہے. وہ ایک زمانے میں ایک جھوٹی بیماری آئی تھی کووڈ کے نام سے, ہاں جی, تو پریکوشن کے طور پہ لوگ کیا لگاتے تھے, اور گورنمنٹ بھی ہمیں سب کو کہتی تھی کہ بھائی ماسک لگاؤ, ماسک لگاؤ. بیماری بھی جھوٹی تھی, ماسک سے کئی بیماریاں بھی ہوتی تھیں, لیکن وہ پریکوشن کے طور پہ سارے لوگ ماسک لگاتے تھے. اب پریکوشن کے طور پہ اپنے نفس کا علاج کرو. اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی بیماری نہیں, پہلی بات تو ڈائیگنوز کرو, سرچ کرو, تلاش کرو. میں نے کہا کیسے, علم کے ذریعے سے. علم کیسے آئے گا, جیسے چہل حدیث کتاب میں نے کہا پڑھو. اب انشاءاللہ میں خیر مہدی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, ان کے بیٹے سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, جو بھی یہاں کی مینجمنٹ ہے ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کیا کریں, یہ چہل حدیث کتاب اسلام آباد سے خرید کے یہاں پہ مومنین تک پہنچائیں. جس کو پڑھنے کا شوق ہے وہ چہل حدیث کم سے کم کتاب پڑھے. اس میں آپ کو وہ بتائیں گے کہ کون سی بیماریاں ہیں آپ کے اندر. چہل حدیث کی کتاب ہے, 40 حدیثیں امام خمینی کی اردو میں ہے. جو اردو پڑھ سکتا ہے, جو جوان پڑھ سکتے ہیں, چہل حدیث کتاب پڑھیں. قلب سلیم کتاب پڑھیں, شہید دستگیر کی گناہان کبیرہ شہید دستگیر کتاب پڑھیں. ان کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ ڈائیگنوز کر سکیں گے. بھائی ڈاکٹر کیسے آپ کی بیماری کو ڈائیگنوز کرتا ہے, کوئی رات کو سویا صبح اٹھا آپ کو ڈائیگنوز کرتا ہے؟ نہیں, ڈاکٹر 6-7 سال پڑھتا ہے, پھر اس کو فن آ جاتا ہے کہ آپ کی نبض دیکھ کے کہتے ہیں ہاں جی, آپ کی آنکھوں کو دیکھ کے کہتے ہیں ہاں جی, آپ کے چہرے کو دیکھ کے کہتے ہیں ہاں جی آپ میں یہ بیماری ہے. یعنی علم آئے گا تب وہ ڈاکٹر آپ کا ڈائیگنوز کر سکے گا بیماری کو. اور اسی طرح آپ کے اندر بھی اگر علم آئے گا تو آپ اپنی بیماری کو پہچان سکیں گے. ہاں ایک علم کا وسیلہ مجلس ہے, لیکن مجلس میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا. پوری 10 دن کی مجلس میں آپ 10 گھنٹہ لیں, اس 10 گھنٹے میں 15-20 منٹ نفس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. یہ کافی نہیں ہے.
یہ کافی نہیں ہے. آپ کم سے کم جتنے مومنین ہیں انشاءاللہ کوشش کریں یہ 40 حدیث جو ہے نا, کم سے کم 40 حدیث تھوڑی مشکل ہے, قلب سلیم تھوڑی آسان ہے, اور اس سے زیادہ آسان گناہان کبیرہ ہے, 2 جلدوں پر مشتمل ہے. یہ گناہان کبیرہ جب میں 10 سال کا تھا تب میں نے پڑھی تھی. اب جو بزرگ ہیں ابھی تک نہیں پڑھی وہ کوشش کریں کہ وہ اس کو پڑھ لیں, انشاءاللہ کمال کی کتاب ہے. آپ اپنے بیماریوں کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں. گھر میں اگر سارے پڑھے لکھے نہیں ہیں, ایک پڑھا لکھا جیسے کہانیاں بتاتے ہیں نا, آ کے ہر روز 2 صفحے پڑھے. بھائی ہر روز اگر آپ 18 منٹ, صرف 18 منٹ نفس کی بیماری کے علاج کے لیے لگائیں تو سال میں 108 گھنٹے ہو جاتے ہیں. ہر روز 18 منٹ آپ لگائیں, سال میں 108 گھنٹے. میں نے پہلے دن کہا تھا نا کہ ہم لوگ 3 گھنٹے خواتین کچن میں لگاتی ہیں, بچے 6-7 گھنٹے اسکول میں لگاتے ہیں, اسی طرح ہم 6-7 گھنٹے کالج میں لگاتے ہیں, آفس میں لگاتے ہیں, زمین پہ لگاتے ہیں. لیکن ان چیزوں کے لیے جن کے لیے ہم اتنا ٹائم لگا رہے ہیں ان کا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں آخرت کے لیے. 3 گھنٹے کھانا ٹائم بیچاری خاتون لگاتی ہے, وہ پیٹ میں 8 گھنٹے کے بعد کچرا بن جاتا ہے. 8 گھنٹے بچے پڑھتے ہیں کہ بھائی بڑے ہو کے آفیسر بنیں گے, پیسے کمائیں گے. وہ پیسہ ابھی آپ نے سنا یوم لا ینفع مال ولا بنون, مال تو کام ہی نہیں آئے گا. کیا کام آئے گا؟ کام الا من اتى اللہ بقلب سلیم, جو قلب سلیم کے ساتھ ہے. ایک علم اور دوسرا عمل. میں نے عمل کے لیے آپ کو ایک عمل بتایا تھا, میں نے کہا آج میں پوچھوں گا نہیں, لیکن انہوں نے تھوڑی مجھے موٹیویشن دی ہے, تو ان کی وجہ سے میں آج آپ سب سے دوبارہ پوچھتا ہوں کہ کون کون عمل کر کے آیا ہے کہ شروع میں صلوات, آخر میں صلوات, درمیان میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ, 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, اور 170 مرتبہ یا نور و یا قدوس. بھائی قبلہ وہی 20% ہی ہے جی, اس سے زیادہ نہیں ہے جی. چلو کوئی بات نہیں جی, مولا آپ سب کو سلامت رکھے. نعرہ حیدری. میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو آج ایک اور نسخہ دوں, لیکن کیونکہ 20% سے معاملہ بڑا نہیں, نسخہ چھوڑ دیتا ہوں. نسخہ چھوڑنے کی اجازت دیجیے. نسخہ دوں. چلو جی, میں آپ کی محبت میں نسخہ دوں. اگر ہم بلاغ والا کام کرتے تو کبھی ہاتھ اٹھواتے نا, ہم تو زبردستی کرواتے ہیں, کہتے نہیں بھائی ضرور کرو. بہر کے میں ان کی محبت میں نسخہ دیتا ہوں, اس پہ آپ کی مرضی, آپ عمل کریں نہ کریں. ایک تو میں نے آپ کو لا الہ الا اللہ کے نسخے بتائے. بھائی اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے ایک زندگی میں بندش لگ گئی ہے, اس کے لیے کہا کہ ہر روز 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو. یہ ہر روز 1 مرتبہ لا الہ. پھر 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ میں نے بتایا کہ قید سے رہائی کے لیے, چاہے جہنم کے قید سے رہائی کے لیے یا چاہے دنیا کے قید سے رہائی کے لیے. پھر حاجات کے لیے میں نے کہا 91,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کرو. کس طرح سے لا الہ الا اللہ پڑھیں؟ ہفتے سے شروع کرو, 10,000 مرتبہ, 11,000 مرتبہ, یہاں تک کہ جمعے کو 16,000 مرتبہ, 91,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ. اور آپ نے سنا لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اگر خلوص سے کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے, گویا وہ جہاں پہ کھڑا ہے وہاں سے عرش تک کا فاصلہ ایک لا الہ الا اللہ. اور آپ نے سنا اللہ کے رسول نے فقیر ہوگا کہ اگر تم نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو گویا اس دن کے جتنے نیک اعمال کسی نے کیے ان سب سے تمہیں زیادہ اللہ اجر دے گا. آج دوسرے ذکر کی طرف اشارہ کروں, ان یہ آپ کے لیے مفید ہے. اگر کسی کو قتل کا خوف ہے کہ کوئی مجھے قتل کرنا چاہ رہا ہے, اگر کسی کو خدا نخواستہ اپنے مال, اپنے اولاد اور اپنی جان کے لحاظ سے خوف ہے کہ مجھے کوئی نقصان دے سکتا ہے, وہ کیا کرے؟ ذکر المحیی یہ ذکر کرے 99 مرتبہ 40 دن تک. اب دیکھیے اس میں جیسے پچھلے سال میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ جتنے بھی نسخے اہل بیت کے ہیں نا, یہ قرآن کے نسخے ہیں, جو اہل بیت کے نسخے ہیں, یہ ناممکن کو ممکن تو کرتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, ڈاکٹر دوائی دیتا ہے, کہتے ہیں دوائی کھاؤ, ساتھ میں کہتے ہیں پرہیز بھی کرو. وہ ایک میری موٹے والی مثال بڑی مشہور ہے, پتہ نہیں آپ کیا میں نے سنائی تھی کہ نہیں, کہ بھائی ایک شخص تھا بڑا موٹا تھا اور ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر نے کہا بھائی تم کیا نام ہے اتنی ایکسرسائز کرو اور جناب 6 مہینے کے بعد تمہارا اتنا وزن گر جائے گا. وہ ایکسرسائز تو کرتا تھا, ٹریڈ مل بھی اس نے خرید لیا تھا, لیکن ایکسرسائز کے بعد آ کے پائے کھاتا تھا, نہاری کھاتا تھا, لسی پیتا تھا, آم کا جوس پیتا تھا. 6 مہینے کے بعد اس کا وزن بڑھ بھی گیا. ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کہا تھا 6 مہینے ایکسرسائز کرو گے تمہارا وزن گرے گا, میں نے ایکسرسائز تو کیا, وزن بڑھ گیا. ڈاکٹر کیا کہے گا؟ ڈاکٹر کہے گا ایکسرسائز کے ساتھ کھانے پہ کنٹرول کرو. اسی طرح یہ جو نسخے اہل بیت کے ہیں یہ تمہیں بادشاہ بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ ایک نسخہ اگر وقت رہا آپ کو بتاؤں گا, 70,000 مرتبہ آپ کرنے کا نسخہ ہے. اگر آپ کسی ظالم بادشاہ کے خلاف اس نسخے پہ عمل کریں, وہ ظالم بادشاہ تباہ ہو جائے گا. یعنی پاکستان میں اگر کوئی پریزیڈنٹ, کوئی پرائم منسٹر آپ کو اچھا نہیں لگتا نا, آپ اس کے خلاف پڑھیں گے وہ نابود ہو جائے گا. اتنا سپر پاور نسخہ ہے. اگر انشاءاللہ وقت رہا میں آپ کو بتاؤں گا. اور اس پہ ہمارے علماء نے عمل کیا, اس نسخے کے ذریعے سے عباسی حکومت کو تباہ کیا. عباسی حکومت اتنے پاور, لیکن یہ نسخے کس کو پاور دیں گے؟ اس کو پاور دیں گے جس نے ایکسرسائز بھی کی, کھانے پہ بھی کنٹرول کیا, جس نے عمل بھی کیا, پرہیز بھی کیا, گناہ پہ کنٹرول بھی کیا. جب گناہ پہ کنٹرول نہیں ہوگا تو پھر کوئی نتیجہ
نہیں ملے گا. یہ ضروری ہے کہ انسان گناہ، اور قلب سلیم نفس کو جب انسان شکست دے گا تو گناہ پہ کنٹرول ہوگا. یہ تو میں نے بیسک بات بتائی کہ بچوں کو کیا نام ہے وہ کھانے والی کل مثال آپ کو میں نے بتائی تھی کہ بھائی مولا نے کہا 40 دن بعد کباب کھائیں. کیوں بھائی؟ جب تم حلال پہ کنٹرول کرنا سیکھ لو گے تو حرام پہ تو بڑی آسانی سے کنٹرول کرو گے. رمضان میں اللہ یہی کہتا ہے کھانا نہ کھاؤ حلال ہے، پانی نہ پیو حلال ہے، بیوی کے پاس نہ جاؤ حلال ہے. اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کنٹرول کرو، یہ حلال چیزیں ہیں. لیکن اے انسان جب تم حلال پہ کنٹرول کرنا سیکھ لو گے تو حرام پہ تو آسانی سے کنٹرول کر لو گے. تو انشاءاللہ یہ سیلف کنٹرول بڑھانا ہے، نفس کو شکست دینی. المحیی کا ذکر انشاءاللہ اگر کسی کو خطرہ ہے مال کا جان کا، اگر کسی کو قتل خطرہ ہے، المحیی 99 مرتبہ 40 دن. لیکن جیسے میں نے کہا اینٹی بائیوٹک جو ہوتی ہے نا اس میں ایک آدمی جو ہے وہ چھوٹی ڈوز سے اس کا گزارا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن بعض لوگوں کو 500 mg اور اسے 750 mg اینٹی بائیوٹک ملتی ہے کیونکہ وہ انسان بہت بیمار ہوتا ہے تو اس کو زیادہ دوائی کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایسے ہی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا حال اتنا اچھا نہیں ہے تو دوسرا اس کا پاورفل ڈوز ہے 12,000 مرتبہ المحیی، اور اس سے زیادہ پاورفل ڈوز ہے 70,000 مرتبہ المحیی.